me welcome you, my dear students, ladies and gentlemen, to another exciting session, session number 13. I hope you are feeling excited, motivated, inspired, with a quality attitude. اچھا, پاکستانی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہوئے کوالٹی ایٹیچیوڈ کمز فرام ود ان. کچھ جذبہ چینج ہونے کا, چینج کرنے کا. اچھا, پھر ذرا چینج کے پرسپیکٹو میں اگر ایک ہی جیسے موسم رہیں, 24 hours a day, 12 months in a year گرمی رہے, یا صرف سردی ہی رہے, بلکہ مجھے کہنے دیجئے اگر صرف سارا سال سپرنگ رہے, پھر بھی ہم چاہیں گے کہ کچھ چینج ہو. انسان کی طبیعت, سائیکالوجی, انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ کچھ چینج آئے. تو پھر میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جن آرگنائزیشنز میں آپ کام کریں گے یا کر رہے ہیں, وہاں آپ آبزرو کرتے ہیں, آپ کا اپنا نو ہاؤ ہے, آپ اپنی تھیوری ڈیولپ کیجئے. دس از یور نو ہاؤ, دس از یور ایکسپیرئنس, دس از یور کمپیٹنسی, دس از یور اسکل سیٹ. یو نو ہاؤ ٹو ڈو تھنگس بیٹر. دیکھیے, کوالٹی مینجمنٹ اور TQM پر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, بہت سارے پروفیسرز بھی آپ کو یہ کورس پڑھاتے ہوئے ملیں گے. ہر شخص کا اپنا ایکسپیرئنس ہے. مائی وے آف پوٹنگ تھنگس ٹوگیدر may be different than somebody else. My experience of the last many years would definitely be different than your experiences. So all what we are learning is, can we put it together in a systemic way? Can we put it together keeping in mind some variations and developing our own theory? How can we do things better? How can we have quality in feeling, quality in touching, quality in thinking? Achha, quality in thinking means I have my own mental model. I know, nobody else know. پھر آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں. And then the one who receives would say, yes, very good, excellent, world class. دیکھیے, میں نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں, ویری گڈ, ایکسلنٹ, ورلڈ کلاس. اینڈ بعض اوقات پھر ہم کہتے ہیں ناٹ سو گڈ, بعض اوقات پھر ہم کہتے ہیں ویری بیڈ, بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہوپ لیس. کیوں؟ ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخص, میل اینڈ فیمیل, ہی کام کر رہا ہوتا ہے. بٹ دا کوالٹی آف دا ڈیلیوریبل از ڈفرنٹ. اور بعض اوقات تو ہمیں کہنا پڑتا ہے واٹ اے ونڈرفل ورکر ہو مسٹ ہیو ڈیولپ دس پروڈکٹ. تو کوالٹی کے اس سفر میں پھر ہم نے یہ لرن کیا کہ انڈسٹریلائزیشن اور میکنائزیشن اور سائنٹیفک مینجمنٹ اور انجینئرنگ بیسڈ سسٹمز کے اندر نیچرلی ایفیشنسی واز مور فوکسڈ. وی ور ٹیکنگ کیئر آف دی ماس پروڈکشن بائی مشینس. ہم نے لوگوں کو, لیبررز کو مشین کے ساتھ سبسٹیچیوٹ کر دیا. ہم نے یہ کہا ایک سسٹم ڈیولپ کر لیں گے, اس کے مطابق سب لوگ کام کریں گے, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کوالٹی ڈیلیور ہو جائے گی. اور پھر ہم نے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو کہا کچھ انسپیکٹر ہائر کر لیجئے, کچھ ڈیٹیکٹ کیجئے چیزوں کو, اور کوالٹی کو ڈیلیور کیجئے. یہی کانسیپٹ تھا نا کوالٹی کنٹرول کا. اور کوالٹی کنٹرول کے پرسپیکٹو میں پھر ہم نے کہا کہ لیٹ دیر بی اے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ. وی براٹ ان دی کانسیپٹ آف اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول. فائن. پروفیسر کراسبی کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کوالٹی کی, کنفارمنس ٹو دی ریکوائرمنٹ. لیکن آپ مجھے بتائیے, پروفیسر ڈیمنگ کی بھی کوئی ڈیفینیشن ایز سچ پروڈکٹ فوکس یا ایون پروسیس فوکس کوالٹی کی ہے؟ نہیں ہے. پروفیسر ڈیمنگ اسپیکس اباؤٹ systems. Let's try to develop those systems which are non-faulty. Who will develop?
Professor Deming said, people. People will plan. Machines will not plan. My dear IT students, my dear engineering students, please keep in mind, the gun is important. The technology is important. Connectivity is important. But the person behind the gun, the person behind the computer, the person behind the design is more important, very important. That is what the philosophy of Deming is. Yes, you should bring system. Yes, you should control variation. Keep them. Controlling کا مطلب ہے keep them between certain limits. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل. رہنا چاہیے. اس لیے کہ عقل جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. لیکن تنہا جب چھوڑی جائے, it has to be between limits. That's why Professor Deming brought the theory of profound knowledge. تو ہم نے کہا کوالٹی کنٹرول, اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول, انسپیکشن, ڈیٹیکشن سے ہم موو ہوئے 70s اور 80s میں کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ, سسٹم, پلاننگ. اچھا, کیا پھر یہ پلاننگ میں اس ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے ماڈل کو اسٹریٹجک مینجمنٹ کے ماڈل کے ساتھ ریلیٹ نہ کروں؟ اس لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, پلیز ڈو ناٹ کیپ TQM as a separate subject from software engineering, as a separate subject from policy development, as a separate subject from knowledge management, as a separate subject from leadership, as a separate subject from change, as a separate subject from marketing management, as a separate subject from brand management, as a separate subject from financial management. No. Quality and total quality principles in all these functions. How can we bring excellence in everything which we do? اچھا, ایک دن میں تو نہیں ہوگا, ایک سال میں بھی نہیں ہوگا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی از اے جرنی, اٹ از ناٹ اے ڈیسٹینیشن. تو کوالٹی کے پرسپیکٹو میں پاکستانی آرگنائزیشن میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, بہت ساری آرگنائزیشن ہیں ابھی بھی کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ پر زیادہ فوکس کرتی ہیں, کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز پہ اتنی توجہ نہیں دیتی. ہم سمجھتے ہیں پلاننگ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. حالانکہ آپ مجھ سے ایگری کریں گے, آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹس کہ جو انٹرنیٹ بیسڈ ایئر لائن ٹکٹس پرچیز کرتے ہیں, انٹرنیٹ بیسڈ پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں, انٹرنیٹ بیسڈ کمپیوٹرز پرچیز کرتے ہیں, کہ if you plan in advance, the price of the product, the price of the airline ticket, the price of the service would be much cheaper. اور ان کنٹریز میں میرے ساتھ خود ایکسپیرینس ہوا ہے, ان کنٹریز میں کہ جہاں ہوٹلس, یونیورسٹیز, انسٹیٹیوشنس, آرگنائزیشنس ویل ایڈوانس آف ٹائم پلان کرتی ہیں. تو اس پرسپیکٹو کے اندر پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوالٹی کنٹرول, کوالٹی ایشورنس, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, یہ سفر ہے کوالٹی کا. کوالٹی از اے جرنی, it needs to be continuously improved, and that is the mindset we have to keep in mind. Now this mindset, my dear students, this mindset اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور یہ آرگنائزیشن کوالٹی کنٹرول مائنڈ سیٹ رکھتی ہے. دیکھیے, آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کام کرنے والے مینیجرز ابھی 60s کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ 50s کے ماڈل کو فالو کر رہے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی چینجڈ. میں نے کئی ایسے ینگ مینیجرز دیکھے کہ جنہوں نے کسی کمپنی میں 6 مہینے کام کیا اور اس کے بعد آ کر مجھے کہنے لگے, سر آئی فیل اسٹیگنٹ, دیر از نو کیریئر گروتھ دیئر, آئی وانٹ ٹو موو, آئی وانٹ ٹو چینج. سو آئی ووڈ ایکسپیکٹ فرام آل آف یو, دی مینیجرز آف ٹوڈے اینڈ دا مینیجرز آف ٹمارو, وی گاٹ آل دا پوٹینشیل, لیٹ اس یوز اینی ون اور آل آف دیز تھیوریز and simply bring change for good. And change in goods and services can only be brought by change in the attitude of people. And how would that happen? By the know-how, by the expertise,
by your competency, by your talent, by your skill set, that I am confident that you have it. We as a nation, young managers, we are no less than any other country. And that's why in this perspective, I expect from you that please do not keep TQM only for production. No. Marketing department was the best to use these quality concepts, and they have gone far ahead. They're speaking of relationship marketing. They're speaking of loyalty marketing. They're speaking of one-to-one marketing. They're speaking of brand marketing and management. Well, good. What is your brand as a manager? What is your personality as a manager? Have you developed some theory of your own? And then implement that theory. Theory itself, no good. It has to be implemented and then show some results. Measurements has to be, performance has to be measured, performance has to be managed, and then you will get the reward. تو اس پرسپیکٹو میں پھر ہم نے تھیوری آف پروفاؤنڈ نالج لرن کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر ڈیمنگ نے 4 کمپوننٹس اس کے بتائے. 4. Number 1, we should have an appreciation for a system. We have to develop a system. Number 2, understanding of variation. You bring in the statistical quality control or statistical process control techniques, keeping in mind common causes of variations and keeping in mind special causes of variation. We will learn this more. یہ دونوں آسپیکٹس تو پروفیسر ڈیمنگ کی تھیوری کے صحیح امپلیمنٹ ہو گئے. Here comes a third aspect. Every manager should have a theory of knowledge. آپ میں سے ہر شخص کا اپنا نو ہاؤ ہے, اپنا ٹیلنٹ ہے, اپنی کمپیٹنسی لیول ہے. اور پھر چوتھی بات جو پروفیسر ڈیمنگ نے کہی, سائیکالوجی. آپ مجھے بتائیے پاکستانی آرگنائزیشنز کے اندر ہمیں کچھ سائیکالوجی کی ٹریننگ بھی ملتی ہے؟ کاش ملے. ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل, ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود دیم. اینڈ دین اسپیکنگ آف پیپل, ہم نے کہا 4 قسم کے کسٹمرز تو ہوتے ہی ہیں. دے آر آل پیپل. ہاؤ ٹو مینج دیم, ہاؤ ٹو امپاور دیم, ہاؤ ٹو اسٹرکچر دیم, ہاؤ ٹو کنیکٹ دیم so that they become powerful and they deliver that horsepower into the organization and the organization becomes powerful when it hits the market. تو آئیے پھر یہ جو 4 کمپوننٹ ہیں تھیوری آف پروفاؤنڈ نالج کے, اس کو تھوڑا سا اور اسٹڈی کریں اور پھر ان کانسیپٹ سے جو پروفیسر ڈیمنگ نے مینجمنٹ کے لیے 14 پوائنٹس دیے ان کو لرن کریں. اور پھر ایک ٹول اس نے بڑا سمپل سا دیا, وہ بھی آج ہم دیکھنا چاہیں گے. سسٹمز. تو سسٹمز کے پرسپیکٹو میں پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے کہ نمبر 1, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, وائی ڈونٹ یو تھنک دیٹ موسٹ آف دی پروسیس آر کراس فنکشنل. دیکھیے یہ بات وہ 50s میں کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پروڈکشن فوکس کرتے ہیں, پروڈکشن فلور فوکس کرتے ہیں, اسمبلی فوکس اپنی توجہ رکھتے ہیں, that is not good. Because most of the organization processes are cross functional. ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کی آؤٹ پٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس پر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ونس اگین, RS ڈاکومنٹ کیا ڈیزائن ایکٹیویٹیز کو افیکٹ نہیں کرے گا؟ ڈیزائن ایکٹیویٹیز کیا کوڈنگ ایکٹیویٹیز کو افیکٹ نہیں کریں گی؟ دیز آر آل انٹر کنیکٹڈ. تو ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے, بیٹر اینڈ فاسٹر یو لرن, ڈیولپ کراس فنکشنل ٹیمز, ڈیولپ کراس فنکشنل پروسیس, سی ویئر دی انٹرفیسز آر. اب تو ہم کمپیوٹر میں بھی کہتے ہیں ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس, کیسے اس کو بہتر بنایا جائے. اچھا پھر وہ جو ارگونومکس کا ایریا ہے, کرسی کیسے بہتر ڈیزائن کی جائے, میز کیسے بہتر ڈیزائن کیا جائے, کس کے لیے؟ ورکر کے لیے, مینیجر کے لیے, اسٹاف کے لیے, سو دے فیل بیٹر. دیٹس وٹ
ڈیمنگ از سیئنگ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے, ہاں نئی اس لیے ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی, لیکن جاپانیوں نے کوالٹی سرکل کے پرسپیکٹو میں کراس فنکشنل ٹیمز بنائی اور ان کو امپلیمنٹ کیا, کوالٹی کو امپروو کیا, کوالٹی کو شو کیا, کوالٹی کی بیس پر مارکیٹ کے اندر دے بیکیم مارکیٹ لیڈر ان مینی ایسپیکٹس, ان مینی سیکٹرز, اینڈ دے اسٹل آر. نمبر 2, پارٹس آف اے سسٹم مسٹ ورک ٹوگیدر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لنگس کہیں کہ صاحب آج میری چھٹی ہے, میں نے ویکینڈ منانا ہے, اور باقی آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا چاہیں. لنگس کام نہیں کریں گے تو برین کیسے کام کرے گا؟ برین کام نہیں کرے گا تو ہارٹ کیسے کام کرے گا؟ ہارٹ اگر کام نہیں کرے گا تو لیور کیسے ڈیٹاکسیفائی کرے گا؟ اور لیور اگر کام نہیں کرے گا تو کڈنی کیسے ویسٹیج کو ایکسکریٹ کرے گی؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اٹس اے ٹوٹل باڈی ٹوگیدر. Not any one organ can go on weekend. اگر ویکینڈ پہ جانا ہے, اگر ریسٹ کرنا ہے تو پوری باڈی ریسٹ کرے گی. اور اس پرسپیکٹو کے اندر, اسی طرح سے آرگنائزیشن کے اندر, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سی ای او از دی برین آف دی آرگنائزیشن فار اے منٹ, ویسے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری ورکر ان دی آرگنائزیشن گاٹ اے برین. He has to contribute his brain power. لیکن let us say old fashioned traditional scientific management method کہ جی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا کام, سی ای او کا کام سوچنا ہے, ورکرز کا کام کرنا ہے. چلیے اس ماڈل کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں. تو سی ای او کا کام سوچنا ہے, وہ آرگنائزیشن کا برین ہو گیا. لیکن اگر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سوچ کے مطابق سانس نہ لے رہا ہو, اس سپیڈ کے ساتھ سانس نہ لے رہا ہو, تو کیا آپس میں الائنمنٹ ہوگی؟ پھر جہاں پر چیزیں ڈلیور ہونی ہیں وہاں پر ایفیشنسی کے ایشوز ہوں. یاد ہے وہ میں نے کچھ ریسٹورانٹس کی ایگزامپل دی تھی. ٹیکنالوجی از ناٹ بینگ ڈپلوئڈ ان دا بیسٹ وے پاسبل. Team work is not there. Taking care of the people is not there. People in the form of customers, external, people in the form of servers and kitchen staff, internal customers. تو اس لیے پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے کہ پارٹ آف سسٹم مسٹ ورک ٹوگیدر. مارکیٹنگ, فائنانس, ایچ آر, کوالٹی, انوینٹری, گیٹ کیپر, ڈرائیور, سی ای او, all are part of the system. That's what he's saying, have a systems appreciation. اچھا, systems کی appreciation تو پھر دیکھیے نا, مینجمنٹ سائنسز نے 50s اور 60s اور 70s کے اندر in a best way ان پٹ, تھرو پٹ, آؤٹ پٹ کا کانسیپٹ دے کر بھی ڈیولپ کیا. لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیے, آپ میں سے جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, کنٹرول تھیوری, you always want to have feedback. A system without a feedback, linear working, no good. A system with more than one feedback, with concurrent feedback, with feed forward and feed backward mechanism, always better in efficiency. And that's why engineers سے میں کہتا ہوں, that's why you sometimes you like to put some sensors, heat sensors, temperature sensors, noise sensors, and these are all as a feedback within the loop of the system. And that's what Deming is saying. They try to put the system in a perspective that they all work together. And please take a look that every system must have a purpose. Why you are there? What is the purpose of this organization? Are you there only for a season? Are you there only to earn profit and then disappear? Are you here only for a certain period of time and then you will close your doors? Well, that's not a purpose. I'm sorry.
then you are cheater, then you are looter, then you are not a good manager. What to speak of a leader? لیڈرشپ کی بہت ساری تھیوریز ہیں. تو اسی لیے پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے کہ میں کوئی نئی چیز پیش نہیں کر رہا, لیکن میری بوتیک, میرے ڈریسز آرگنائزیشنز کے لیے ہاں یہ نئے ہیں, نئے ڈیزائن کے ہیں. مینیجرز اگر ان کو ڈپلوائے کریں, امپلیمنٹ کریں, دے ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. چوائس از دیئرز. اچھا, بینگ این امریکن مینیجرز نے اس کی باتوں کو نہیں مانا. میں نے کہا نا کہ کانٹینٹ از دیئر بٹ کنٹروورسی از آلسو دیئر, بیکاز ہی از ڈیمانڈنگ چینج ان دی ایٹیچیوڈ, اینڈ چینج از ڈیفیکلٹ, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. The last point in systems perspective is that management must optimize the system as a whole. What does that mean? Continuous improvement. System کی efficiency, ابھی ہم نے کہا feedback, information feedback, customers feedback, that is also information, customer satisfaction feedback, sales feedback, complaint feedback, warranty claims feedback, bugs feedback. So in other words, what we are saying is the fault is with the system, not with people. That is what the Deming's philosophy is. Please do not blame the people. اور ہم تو کہتے ہیں سب سے آسان کام تو یہی ہے, یہ جت کا کام اس نے غلط کیا ہے, یہ حمید نے غلط کیا ہے, یہ رحیم نے غلط کیا ہے, یہ فاطمہ کا قصور ہے, یہ زکیہ جو ہے ہمیشہ ہی غلط کام کرتی ہے. یہ خواتین میل مینیجرز, یہ خواتین یہ ہمیشہ ایفیشنسی کو تو دیکھتی نہیں ہے, یہ ہمارے بائسز ہیں. ڈیمنگ کہتا ہے یہ بائسز جو پیپل فوکس ہیں اس کو پلیز نکال دیجئے. زکیہ اینڈ فاطمہ از آلسو ایز گڈ ایز رحیم اینڈ رشید از. People living in rural areas are as good as in urban areas. Train them, develop them, coach them, they will be the best asset of your organization. They will be the best part of the system. دوسرا کمپوننٹ کیا تھا؟ ویریشن. Have an understanding of variation. ویریشن کے پرسپیکٹو کے اندر پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے چیزیں انکنٹرول ہوتی ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل, کنٹرول کیجئے. عقل کنٹرول کرے دل کو یا دل کنٹرول کرے عقل کو, میں اس بحث میں نہیں پڑتا. کچھ کہتے ہیں کہ صاحب عقل جو ہے وہ ماسٹر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب عشق ماسٹر ہے, عشق چلاتا ہے عقل کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عقل کو چلانا چاہیے عشق کو. میں اس بحث میں نہیں پڑتا ہوں فی الحال. ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ عقل ہے چاہے وہ عشق ہے, ایک مائنڈ ہے ایک ہارٹ ہے. عشق مائنڈ میں نہیں ہوتا, معاف کیجیے گا, اس کا تعلق دل سے ہے. یو لو یور آرگنائزیشن, یو لو یور کسٹمرس, یو لو یور پروڈکٹ, یو لو یور پروسیس, یو لو یور مینیجرس. لیکن جو کچھ بھی ہے کیا وہ عقل کی تھنکنگ کوالٹی کی ہے؟ کیا وہ عشق کی کوالٹی صحیح ہے؟ کہیں رسوا تو نہیں کرے گی, کہیں سرے عام ٹوٹ تو نہیں جاؤں گا میں. That's what we have to keep in mind, the art side of quality with the science side of quality. Hard side of the quality with the soft side of the quality. Aql is rational, is logic. عقل سوچتی ہے, سوچنا چاہیے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محوے تماشائے لبے وام ابھی. سوچنا چاہیے, دونوں کو ساتھ لے کر چلیے. Intuition is very good in decision making, but you also make decisions on the basis of the data, the logic, the rationale, and both things are required, and both things go out of control.
Professor Deming says these sources of uncontrolled variations exist in every process, exist in every person. تو کیسے کریں پھر؟ یہ تو ایک نیچرل طریقہ ہے. پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے کچھ ویریشن تو ہوگی, تھوڑا سا پانی ابل جائے اٹ کین بی ٹالریٹڈ, تھوڑا سا ویسٹ ہونا نہیں چاہیے, ہو جاتا ہے. بٹ ایکسیسو ویریشن, ایکسیسو ویسٹ از نو گڈ. ایکسیسو ویریشن ریزلٹس ان پروڈکٹ فیلئر, in people failure, in unhappy customers, and unnecessary costs. Excessive variation. میں نے کہا تھا نا کہ وہ میٹر راڈ بنا رہے تھے جب ہم ٹاگوچی کی کوالٹی کی ڈیفینیشن ڈسکس کر رہے تھے. میٹر راڈ تھی نا, یا کسٹمر کا لاس ہے یا سپلائر کا لاس ہے, دونوں لاس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ دونوں وہ لاس سوسائٹی کا لاس ہے. تو پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے کہ ایکسیسو ویریشن کو کنٹرول کیجیے. کامن کاز, یہ میں ٹیکنیکل ٹرم یوز کر رہا ہوں, کامن کاز آف ویریشن دیٹس اوکے, اٹ ول آلویز بی دیئر. ہاں, اسپیشل کاز آف ویریشن, یہ جو آؤٹ لائر ڈیٹا ہے, یہ کیسے آؤٹ پرفارمنس ہونی چاہیے, کیا ڈیلی ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے پھر چیزوں کو ود ان سرٹن لمٹ, سسٹم کو, پروسیس کو ود ان سرٹن لمٹ رکھنے کی کوشش کیجیے, فائن ٹیوننگ کیجیے. اسٹیٹسٹیکل میتھڈس, اب وہ آپ کو حل بتا رہا ہے کیسے کیا جائے. اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کین بی یوز ٹو آئیڈینٹیفائی, اب وہ ٹول جب ہم ڈسکس کریں گے, اب جب ہم کوالٹی کو بائی ٹولس اور سسٹم ڈیفائن کریں گے تو دین وی ول لرن دی اسٹیٹسٹیکل ٹولس. یو ول گروپ دی ڈیٹا, یو ول پٹ دم ٹوگیدر اینڈ دین سی ہاؤ دا ڈیٹا از بہیونگ ویزیبلی, اینڈ دین کوانٹیفائی دس ویریشن, اینڈ دس ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو دی امپروومنٹ. میں جب کمپنیز میں کنسلٹنگ کے لیے جاتا ہوں اور ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں تو ان کے پروسیس میں ایگزامپل لے کر کہ ایک کسٹمر کمپلینٹ آئی, اس کی روپی ویلیو نکالیے, اس کی ایموشنل ویلیو نکالیے, اس کی ٹائم ویلیو نکالیے, اس کی بجلی کی کتنی کاسٹ ہے, اس کی ایئر کنڈیشننگ کی کتنی کاسٹ ہے, اس کی سوئی گیس کی کتنی کاسٹ ہے, کتنی دیر کے لیے ڈاؤن ٹائم ہوا مشینری کا, لیبر کا, کتنا کام افیکٹ ہوا, کتنا پروڈکشن پلاننگ پر اس کا افیکٹ پڑا. آپ نے پلان کیا ہوا تھا, آل آف اے سڈن کچھ چیزیں آپ کو دوبارہ کرنی پڑ رہی ہیں. somebody is paying the cost. تو اس لیے پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ یوز کیجئے, چارٹس بنائیے, ہم چارٹس لرن کریں گے, ٹیبلز بنائیے, کچھ ہسٹوگرامز اور کچھ پریٹوز کی بات کیجئے, کچھ ویزیبلی ڈیٹا سامنے آئے. اچھا, مجھے اس سے یاد آ رہا ہے آئی ایس او کا اسٹینڈرڈ جو 94 کا تھا, اس کے 20 کمپوننٹس تھے. ہم اپنی پاکستانی آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں, پاکستانی مینیجرز کی. میرے اپنے کئی اسٹوڈنٹس جو سیالکوٹ میں, گجرانوالہ میں, فیصل آباد میں, مختلف آرگنائزیشن میں جا کے انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیے, اور میں چونکہ کاسٹ آف کوالٹی کو روپی ٹرمز کے اندر اکاؤنٹنگ اور فائنانس کی زبان میں ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ بھئی دیکھیے, جب تک آپ اپنے سی ای او کو اکاؤنٹس کی زبان میں, روپے اور ڈالر کی زبان میں نہیں سمجھائیں گے, ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ تو کہیں گے صاحب یہ تو کاسٹ ہے, آپ کہاں کوالٹی امپروو کرتے پھر رہے ہیں. اس لیے کہ کوالٹی جب آپ امپروو کر رہے ہیں, کچھ کیلکولیشن تو کر رہے ہیں نا, کچھ ٹائم تو لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں تو پروڈکشن ہونی چاہیے, یا آپ کہاں بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں. دیکھیے, پلاننگ میں بھی ٹائم لگتا ہے, کیلکولیشن میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو آپ اگر ان کے ری ورک یا ویسٹ کی ڈالر ویلیو نکالیے
اور پھر بتائیے کہ دن میں کتنا ویسٹ ہے, ویک میں کتنا ہے, منتھ میں کتنا ہے. اور اس میں سے ہم 1/10 آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی ٹریننگ, لوگوں کی سائیکالوجی, لوگوں کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ صرف اگر کر دیں گے آپ, تو یہ انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ کی کمپنی کی پروڈکٹیوٹی اور پروفٹیبلٹی کو بڑھائے گی. تو ویریشن کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ سکھائیے. لیکن وہ جو ISO 94 کی میں بات کر رہا تھا, اس میں جو 20واں کمپوننٹ تھا وہ تھا اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک. پلیز شو وٹ اسٹیٹسٹیکل ٹول آر یو یوزنگ. اور ہم اس میں لکھ دیا کرتے تھے کہ جی پریزنٹلی وی آر ناٹ یوزنگ اینی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک اینڈ دیٹس اٹ. سسٹم کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. اور ہم کہا کرتے تھے کہ کاش ISO والے اس کو امپروو کریں. بھائی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز نہیں ہوں گی, لوگ لرننگ کرنا چاہتے تھے نا, حالانکہ بڑی سمپل ہے. بھئی یہ یوز نہیں ہوں گی تو کیسے پتا چلے گا کہ ویریشن کہاں سے آ رہی ہے؟ چونکہ اس 94 کے سٹینڈرڈ میں یہ کوئی کمپلشن نہیں تھی. اور ہمارا ویسے کلچر ہے کہ جب تک کوئی چیز کہا جائے کہ یہ کمپلشن ہے, ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم کرتے بھی ذرا کم ہی ہیں. لیکن 2000 کا جو سٹینڈرڈ ہے اس میں انہوں نے بلٹ ان یہ ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ پلیز شو اے کنٹینیوس امپروومنٹ اور کنٹینیول امپروومنٹ. اینڈ یو کین ناٹ ہیو اے ویزیبل کنٹینیول امپروومنٹ انلیس یو یوز اسٹیٹسٹیکل ٹولس. تو اس لحاظ سے پروفیسر ڈیمنگ کا 50s کا کہا ہوا 2000 کے اندر جا کر سسٹم کے پرسپیکٹو میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو پروفیسر ڈیمنگ کا تو قصور نہیں ہے. Content was there. We were having controversy. We were having a little misunderstanding or lack of understanding کہ بھئی یہ کیسے امپروو کرے گی. تیسری بات جو پروفیسر ڈیمنگ نے کہی, میرا خیال ہے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈیمنگ کا فین ہوں. Yes, I am. Because he talks common sense. And Japanese used this common sense and became the market leader. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اف یو یوز کامن سینس ان این انکامن وے, یو آر انٹیلیجنٹ. یو آر انٹیلیجنٹ اینڈ آئی ایم شیور یو آر انٹیلیجنٹ. یو آر اسمارٹ. سو ٹو بی اسمارٹ, ڈیمنگ کی تھیوری کا تیسرا حصہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے. اور اس کی طرف ہم ذرا بالکل ہی کم توجہ دیتے ہیں. پہلی دو چیزیں تو اب توجہ دینے لگے ہیں. ISO کا سسٹم لے آئے تو سسٹم کی اپریشیشن آ گئی. اسٹیٹسٹیکل ٹولس فار کنٹینیول امپروومنٹ آ گئے. کچھ چارٹس ہیں, کچھ پریٹو ڈایاگرامز ہیں, کچھ فش بون ڈایاگرامز ہیں, کچھ SQCs اور SPC کی ہم بات کرتے ہیں. فائن. بٹ نوبڈی آسک مسٹر رشید, مس فاطمہ, مسٹر علی, مس زکیہ, what is your theory of knowledge? You are observing every day, but are you deducing something out of it? دیکھیں میں نے لفظ استعمال کیا ہے deduction, deducing. I'm using a term from philosophy. اور یہ induction اور deduction, you infer something and then you deduce from something. یہ تو ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے, آسک یور مینیجرز, آسک یور اسٹاف, آسک یور آپریٹرز, آبزرو, پریڈکٹ, ہائپوتھسائز. ہائپوتھسس ہم اپنے ایکسپیرئنس کو لا کر پھر اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, تھیوری کو ہم ریفائن کرتے ہیں, اپنی تھیوری کو ریفائن کرتے ہیں. سو نمبر 1, نالج از ناٹ پاسبل وداؤٹ تھیوری. کوئی فریم ورک تو بنے گا نا پہلے. کچھ تھیوریز آپ نے پڑھی, مینجمنٹ پرنسپلز آف مینجمنٹ کا کورس آپ نے پڑھا, کچھ نالج آپ کے پاس آیا, کچھ تھیوریز آئیں. ہم نے کہا صاحب سائنٹیفک مینجمنٹ کی تھیوریز تھیں, فریڈرک ٹیلر کی, ہنری فوئل کی. دیٹ واز گڈ ایٹ دیٹ ٹائم ان دی ارلی 20th century, 1900, 1920. پھر ہم نے کہا نہیں صاحب, ہیومن ریلیشن تھیوریز, بندے ہیں, بندے بھی امپورٹنٹ ہیں, مشینیں بھی امپورٹنٹ ہیں, ہیومن ریلیشن تھیوریز. پھر ہم نے کہا کہ نہیں, بیہیویئرل تھیوریز, پھر کوگنیٹو بیہیویئر تھیوریز.
effective behavior theories, psychology, social psychology, knowledge creating theories, knowledge sharing theories, learning theories, understanding enhance ہو رہی ہے نا. تو پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے کہ تھیوری کے بغیر نالج ممکن نہیں ہے. کسی نے کام کیا, تھیوری بنائی, ہم نے اسے لرن کیا, اس کو امپروو کیجیے. نمبر 2, ایکسپیرئنس alone does not establish a theory. It only presents something. Experience alone does not establish a theory. آپ نے آبزرو کیا, ڈیڈیوس کیجئے کچھ, انفر کیجئے کچھ, اس لیے کہ تھیوری ایکسپیرئنس سے آپ چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں. آپ نے دیکھا, بیان کر دیا. لوگ دیکھتے تھے روزانہ سیب کو گرتے ہوئے, ایکسپیرئنس تھا نا. لیکن کسی نے اس سیب کو گرتے دیکھا تو کیا ڈیڈیوس کیا کہ بھئی یہ جہاں پر گر رہا ہے, یہ ہوا میں تو نہیں گر رہا, زمین پر گر رہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ زمین کی فورس, گریویٹیشن, از مچ مور دین اس سیب کی گریویٹیشن سے, اس درخت کی گریویٹیشن سے, اور پھر اس سے ایک تھیوری بنی. تو آپ بھی جو ڈیلی کام کرتے ہیں, ڈیلی اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیلی لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ڈیلی ورک پروسیجر سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, مارکیٹ سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, ایکسپیرئنس ہے نا. ایکسپیرئنس بھی آپ کا نالج ہے. اب اس نالج کی بیس پر میں جو یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ, پاکستانی نوجوان, دے آر ایز گڈ ایز اینی اسٹوڈنٹ آف دا ورلڈ. اٹس مائی پرسنل ایکسپیرئنس. آئی وینٹ فرام کراچی ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس فار مائی پی ایچ ڈی. یس, ان دا بگننگ تھوڑا مشکل تھی, کچھ ان کی انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کچھ ذرا ٹائم کی پابندی بہت تھی, کچھ 1 گھنٹے میں وہ بہت کچھ پڑھا جاتے تھے, تو مجھے ذرا تھوڑا سا ٹائٹ اپ ہونا پڑا, اپنے آپ کو ایفیشینٹ بنانا پڑا. بٹ ود ان کپل آف ویکس آئی واز ایز گڈ ایز اینی ادر امیرکن اسٹوڈنٹ. اینڈ بلیو می, ultimately it turned out I was not only good, I was better. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ people like you, my dear students, ladies and gentlemen, managers like you, professionals like you, engineers like you, ہم 2 نمبر کام تو بہت اچھا کرتے ہیں. کاش ہم 1 نمبر کام, 1 نمبر پروڈکٹ, 1 نمبر پروسیس, 1 نمبر سروس بھی اس تھیوری کو, نالج, تھیوری آف نالج, پرسنل نالج کو یوز کرتے ہوئے اتنی ہی پرفارمنس کے ساتھ, بلکہ اس سے بہتر کے ساتھ ڈیزائن کریں, ڈیولپ کریں, ڈیلیور کریں. اگلی بات جو پروفیسر ڈیمنگ کہہ رہے ہیں کہ تھیوری شوز یو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. یہ جو افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, یہ افیکٹ ہے کس چیز کا؟ کہیں بارش ہوئی ہے. یہ جو آپ افیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ باڈی کا ٹیمپریچر 102 ڈگری ہو گیا یا 39 ڈگری ہو گیا, 102 فارنہائٹ, 39 سینٹی گریڈ. آپ نے کہا اوہو بخار ہو گیا, یہ تو افیکٹ ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, کوئی ڈسپلن لے لیجئے, پیراسیٹامول لے لیجئے. دس از ون وے آف ہینڈلنگ دا پرابلم. The problem is body has a temperature. The problem is organization has a temperature. جب پروڈکٹ نہیں بکتے نا, سیل کم ہو جاتی ہے. کسی کالج, کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کم آتے ہیں, ریونیو پر افیکٹ پڑتا ہے, تو ٹیمپریچر بڑھتا ہے کہ نہیں؟ وہ جب کان لال ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا آنکھوں میں سے دھواں نکلتا ہے یا کانوں میں سے دھواں نکلتا ہے, کچھ تو ہوتا ہے. وہ جب باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, وہ کیوں؟ دیر از آلویز اے کاز. پلیز ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا روٹ کاز.
So it should not happen again. Preventive mechanism. وہ میں نے آپ کو لاسٹ سیشن میں جو ایگزامپل شیئر کی تھی نا کہ ابھی مجھے نزلہ ہوا نہیں, میں ڈسپرین 20 پیسے کی کھا کے بچ جاؤں گا. I'm seeing an effect. I want to save myself from that effect. What is the root cause? Have a preventive measure for the root cause. اور پروفیسر ڈیمنگ کا جو اسٹوڈنٹ تھا ایشیکاوا, اس کا وہ جو ٹول ہے نا فش بون, بیوٹیفل ٹول, وہ ٹول ہی کاز اینڈ افیکٹ ڈائگرام کہلاتی ہے. ہم اس کو لرن کریں گے. بٹ تھیوری آف نالج کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو سمٹمز ہیں نا صرف ان کو ٹریٹ نہ کیجئے. سمٹم کیا ہے؟ ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے. سمٹم کیا ہے؟ نزلہ ہے. سمٹم کیا ہے؟ کسٹمر کمپلینٹس ہیں. سمٹم کیا ہے؟ ڈلیوری لیٹ ہو رہی ہے, لوگ نہیں آ رہے ہیں, ٹرن اوور ریٹ ہائی ہے, ایبسینٹ ہیں لوگ. یہ سمٹمز ہیں, یہ ایفیکٹس ہیں. If you want to sustain and if you want to survive and if you want to thrive, please look into the root causes. یہ دھواں سا کیوں اٹھ رہا ہے؟ اور دھواں اٹھنے سے پہلے, کان لال ہونے سے پہلے, سیلز ٹارگٹ ریڈ زون میں آنے سے پہلے, ری ورک بہت زیادہ ہونے سے پہلے, پروفیسر ڈیمنگ یہ کہہ رہا ہے اپنی تھیوری ڈیولپ کیجئے, اور یہ ریلیشن شپ جو ہے آپ کو پھر یہ بتائے گی, آپ پرڈکٹ کریں گے. پرڈکشن آ گئی نا. تھیوری میں پہلا سٹیپ ہے پرڈکشن. آبزرو کیجئے, ایکسپیرئنس کیجئے, پرڈکٹ کیجئے. اس کو بعض اوقات ہم پھر فور کاسٹنگ بھی کہتے ہیں. وہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں پروفیسر, پروفیسر سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پروفیسی دکھائے. اسٹوڈنٹ نے کچھ کہا نہیں ہے, ورکر نے کچھ کہا نہیں ہے, بٹ یو کین ریڈ what is written on the face of a person. You can hear the unheard. اور پھر سننے والا کہے گا, اوہ اس کو کیسے پتا چل گیا. And that is where you can use intuition. Intuition is also a way of managing on the basis of the facts to make decision. Dealing with people is very important and very sensitive. اور آخری بات ڈیلنگ آف پیپل کے پرسپیکٹو میں جو پروفیسر ڈیمنگ نے کہی تھی, سائیکالوجی. دیکھیے سائیکالوجی مشینوں کی نہیں ہوتی. سائیکالوجی آرگنائزیشن کے چار دیواروں کی نہیں ہوتی. سائیکالوجی از آف دا پیپل. ہاؤ ڈو دے بہیو؟ وٹ از دیئر ایٹیچیوڈ وین دے سی سیلز ڈکلائننگ؟ وٹ از دیئر ایٹیچیوڈ؟ ڈو دے بلیم دی کسٹمرز؟ ارے ان کو کیا پتا ہے, ان کو تو پروڈکٹ یوز کر نہیں آتا, خامخواہ میں کمپلین کرتے ہیں. ویری کامن ان دی آئی ٹی سیکٹر. ارے بھائی اس دکاندار کو کیا پتا, یہ اکاؤنٹنگ سسٹم لے کر گیا ہے, ان کو پتا تو ہے کچھ نہیں, پتا نہیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے ہیں. سافٹ ویئر انجینئر تو ہم ہیں, ہم سب کچھ جانتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, مائی ڈیئر پروفیشنلس, دس ایٹیچیوڈ از نو گڈ. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی سائیکالوجی آف پیپل. وہ جو آپ کو کچھ کم پڑھا لکھا نظر آ رہا ہے, وہ جو میں نے کہا تھا نا فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے گرد کروڑوں اور اربوں روپے کا بزنس کرنے والے بہت سارے ہمارے سینئر بزنس مین کم پڑھے لکھے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کم, ان کے پاس بی اے, ایم اے, پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے, بٹ دے آر رننگ دیئر بزنس بیسٹ. دے آر دا بیسٹ انٹرپرنور. دے آر دا بیسٹ بزنس پیپل آف پاکستان. They are bringing lot of dollars by sending their products to the markets of Europe and United States and North America. What does that mean? That means, my dear students, you listen to him. Do not develop an attitude. Someone who is paying for your salary, he is smart. If you don't give him what he wants, if you don't give him what he needs, if you don't give him what he demands, he will go somewhere else. Your company will be closed.
you will lose the job. یہ جو آئی ٹی کا ببل برسٹ ہوا تھا اس میں بہت سارے آئی ٹی کے مینیجرز نے, آئی ٹی کے سافٹ ویئر انجینئرز نے جابس لوز کی, اور میں نے خود واچ کیا, آبزرو کیا اس دوران میں کہ جب مارکیٹ ٹائٹ تھی, ایسے سافٹ ویئر انجینئرز جن کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں تھا, they were fired first. Companies did not want to hire them. کیوں؟ So psychology is very important. Number one, people are motivated intrinsically and extrinsically. اب یہ دو نئے لفظ آ گئے ہیں سامنے. اب میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن جو پرنسپل آف مینجمنٹ کا کورس تھا اس میں ہم نے ان دونوں کو موٹیویشن کے پرسپیکٹو میں ڈسکرائب کیا تھا. Intrinsic motivation is something which comes from inside. میں اس پہ جان بھی قربان کر دوں, میں 5 بجے کے بعد بھی کام کروں. Intrinsic. You have a passion. You love it. Extrinsically motivated. I got a mind. I think they are paying me not enough salary. I'm not being treated by my boss fairly. There is a question of equity. I'm not paid well. I'm not given the right reward. Extrinsic. Extrinsic reward, which you get tangible rewards. Intrinsic, intangible. اور پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دونوں چاہیے. نمبر 2, do you want to drive them by fear, control, inspection, policing? کیمرہ لگا دیا ہے, کلاک لگا دیا ہے, ٹک 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 ٹائم واچ ہو رہا ہے. فائن, دیٹس اے scientific way of controlling the productivity of the people. وہ کہتے ہیں نا کہ look busy, do nothing. وہ کیا ہے؟ فائلیں بکھری ہوئی ہیں ٹیبل پر, کام کتنا ہوا ہے؟ کمپیوٹر پہ بیٹھے کی بورڈ استعمال کر رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں یا کوڈ لکھ رہے ہیں, یا ایک چھوٹی سی ونڈو ادھر کھولی ہوئی ہے. How do you want to motivate them? My dear students, you have a choice. Either you can drive them by fear, اس کو ہم کہتے ہیں by carrot or stick. دونوں چوائس ہیں, carrot and stick. Stick is the reward, extrinsic. Carrot is the fear. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس پہ سوچئے ذرا, دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ دوسرا طریقہ ہے drive with love. What does that mean? That you love to teach me. You love to coach me. You love to mentor me. You love to guide me. You love to respect me. You love to care me. Drive by love. اس پرسپیکٹو کے اندر کون سا طریقہ آپ یوز کریں گے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. Now, managers should develop pride and joy in the work. I'm proud of my work. I'm enjoying what I'm doing. Believe me, I enjoy when I interact with students, with managers. When I go outside in different countries, teaching courses or training managers, 9 to 5, 3 days in a row, no problem. When you love, کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آپ, سارا دن بیٹھتے ہیں, تھکتے ہیں آپ, because you are enjoying it. And once again, Japanese say, are you enjoying your work? Are you using your work as a sports? So your boss should be your coach. Sports میں تو یہی ہوتا ہے نا, وہ آپ کو سکھاتا ہے ٹرکس, ٹپس, ٹیکنیکس, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کو گرو کرنا ہے. اور آخری بات کیا ہے؟ کیرٹ اور سٹک کی میں نے بات کی تھی نا. کیرٹ اور سٹک کے پرسپیکٹو کے اندر پھر پروفیسر ڈیمنگ یہ کہتا ہے کہ آپ پھر اس فلسفی کو یوز کیجئے, اس سائیکالوجی کو استعمال کیجئے,
Of course, you use carrot and stick. Use your bull's eye, but not very often. They should know that you can shoot. They should know that you can fire, but please don't fire them. Throwing them away and thinking that you will get a better person? Well, maybe not. تو پھر کیسے ہم کیسے پھر کوالٹی کو مینج کریں؟ ڈیمنگ نے پھر 14 پوائنٹس دیے. پوائنٹ نمبر 1, very important. What is the purpose of the organization? Create a constancy of purpose. This purpose should stay. And you should improve this. Improve your product. Improve your process. Improve your customer satisfaction. میں نے کہا تھا نا, customer satisfaction, customer delight, world class. Improvement. Improvement in services. Improvement in interaction. کاش میری کمپنی مجھے برتھ ڈے کے اوپر کارڈ بھیج سکے, کچھ زیادہ پیسے تو نہیں لگتے. Improvement to external customer. Improvement to internal customer. Choice is yours. Which one you want to use? But please, let there be a purpose. Purposeful organizations and purposeless organizations. دیکھیے, خالی پروفٹیبلٹی میں تو اس کو کہتا ہوں, بلکہ سب ہم کہتے ہیں, اٹس اے باٹم لائن پرپس. Yes, we know the bottom line purpose of the organization is we need some dollars. Fine. But is there some higher level purpose? زندگی کا مقصد کیا ہے؟ Eating, talking and sleeping. Organization کا مقصد کیا ہے؟ Producing, delivering and earning profit. That's all. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس آرگنائزیشن کی زندگی کا ایک پرپز ہو. یہ پرپز فل آرگنائزیشن ہو, پرپز لیس نہ ہو. نمبر 2, adopt this new philosophy. Philosophy given by Professor Deming. Philosophy will change your paradigm. Philosophy will give you a new mental model. Philosophy brings some new concepts in front of you. And if you will adopt, your thinking will change. یہی کہا تھا نا ڈیمنگ نے جاپانیوں کو, you will become the market leader. یعنی اس زمانے میں کہ میڈ ان جاپان لوگ پروڈکٹ نہیں خریدتے تھے, میڈ ان US سے ہونا چاہیے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار. اور ایک وقت آیا کہ میڈ ان جاپان became the best brand by adopting the new philosophy of Deming. The third point, my dear students, of Professor Deming philosophy, cease dependence on inspection. یہ جو کوالٹی کنٹرول کا کانسیپٹ ہے نا بھائی, یہ ٹھیک نہیں ہے, ختم کرو یہ. اچھا صاحب, ان انسپیکٹرز کو, بھائی ان انسپیکٹرز کو, they are very good for your organization. Put them in different departments. Save this money. اچھا تو پھر کیسے کریں؟ Develop quality assurance system. Have a strategic focus. Bring strategy in action. Your leadership should look the long-term perspective. So in other words, when you cease dependence on inspection, in other words, you will be a futuristic manager. And my dear students, when you are futuristic, you will have opportunities. And please keep in mind, opportunities brings you profitability and productivity if you use the opportunity at the right time in the right way. And how do you do it? Well, you observe, you predict, you make your own theory. That is what Professor Deming is saying. کہ یہ جو لوگوں کو ان کی غلطیوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے نا, یہ لوگوں کو ڈیموٹیویٹ کرتا ہے. یہ جو کسٹمر کمپلین جو شخص لے کر آ رہا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپنی کو بلیم کر رہا ہے, آپ کے پروسیس کو کرٹیسائز کر رہا ہے, یہ مناسب نہیں ہے رویہ.
پروفیسر ڈیمنگ کا کہنا یہ ہے, ہی از یور سمپتھائزر, ہی از گیونگ یو فیڈ بیک, ٹیک ہز ایڈوائس, امپروو یور سیلف, say thank you to you because he or she has helped you to grow, and growth is life, and life is action, and when you will use your knowledge in action, your performance would be better, your productivity would be better, and it will bring profit in this world, also in the world hereafter, because that customer who will use your product, your service, would remember you with heart, and you will be in his heart, and the one who is in your heart will remember for the rest of his life. That customer experience can only be developed by using this new philosophy. That is Deming's philosophy. تو میں نے اس لیے کہا تھا نا, content ہے لیکن controversy بھی ہے. We will continue on the remaining points for management from Professor Deming. Some of them have been implemented, some of them still to be implemented, and that's why we are moving on in the organization to become a learning organization and a knowledge-based organization in the knowledge-based economy. کئی concepts آج ہم نے لرن کیے ہیں, ان کو یاد کیجئے, ان کو ڈپلوائے کیجئے, ان کو دل میں بٹھائیے, ان کو دماغ میں جگہ دیجئے, ان کو آفس کے اندر امپلیمنٹ کیجئے. We will be a successful person, we will be a successful company, and we will be a successful altogether as a nation. Thank you very much. Khuda Hafiz, and I'll see you in the next session.